میرے بھائیوں، ایک کتاب ہے، کتاب مسطور، لکھی ہوئی کتاب اللہ نے بھیجی ہے، وہ قرآن ہے، اور ایک ہے کتاب مفتوحہ، کھلی ہوئی کتاب ہے، وہ کھلی ہوئی کتاب یہ آسمان اور زمین اور یہ پوری دنیا ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھیے، اس کا مشاہدہ کریں اور اس سے عبرت حاصل کر لیں، یہ عبرت کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن لوگ وقتی طور پر جو ہے اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اور بعد میں بھلا دیتے ہیں۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہر جگہ واضح ہیں، عیاں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ذات کے اعتبار سے کسی کو بھی نظر نہیں آتا، لیکن اپنی قدرتوں کے اعتبار سے وہ ہر ایک کو نظر آ رہا ہے، اور انسان کے شہرت سے بھی زیادہ قریب۔ پاکستان کی تاریخ میں جو شدید ترین زلزلے آئے تھے، جو سیلاب 2005-2007 کے آپ کو یاد ہوں گے، اس میں بھی ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ جب اس پر انسان غور کرے، فکر کرے، تو اس میں انسان کے لیے عبرت کے بہت سارے سامان پڑے ہوئے۔ اس وقت ایک علاقے کا دورہ کیا ہمارے محترم شیخ امین اللہ صاحب نے، وہاں جو ہے جا کر بیانات دیے۔ وہاں پہ معلوم ہوا کہ یہاں پہ ایک مارکیٹ ہے، پوری مارکیٹ زمین بوس ہو گئی ہے، زمین کے اندر چلی گئی ہے، اور اس مارکیٹ میں چند دکانیں ہیں کہ جو بالکل صحیح سالم ہے، اس کے علاوہ باقی پوری مارکیٹ زمین کے اندر چلی گئی ہے، اور یہ چند دکانیں جو ہے بالکل محفوظ ہے۔ محترم شیخ امین اللہ صاحب جو اس دور کے عظیم مفسر قرآن ہے اور عظیم مبلغ ہیں اور عظیم داعی ہیں اور اس دور کے بہت بڑے مفتی ہیں، اس نے جو ہے اس شخص کو بلایا کہ آپ کا کون سا ایسا نیک عمل جو ہے اور ہوگا کہ وہ اللہ رب العالمین کو پسند آیا ہے، اور اس شدید ترین زلزلے میں جو کہ پوری جو ہے پورے کے پورے گاؤں بعض مقامات پر جو ہے وہ زمین بوس ہو گئے ہیں، اور جس مارکیٹ میں آپ کی دکانیں ہیں وہ مارکیٹ مکمل بالکل منامید ہو گیا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ یہاں پہ پہلے دکانیں تھی کیا نہیں، لیکن چند جو 3-4 آپ کی دکانیں ہیں اس کے کسی دیوار پہ بھی کوئی دراڑ نہیں آیا ہے، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ بس ایک عمل ہے کہ جب میں کسی کو دکان دیتا ہوں تو یہ نہیں کہتا کہ 10 لاکھ ایڈوانس دے دو، 5 لاکھ ایڈوانس دے دو، نہیں، جو کرایہ ہوتا ہے اگر 5,000 ہے تو وہی کرایہ مانگتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے یہ دکانیں لی تھی تو میں نے حلال پیسوں کے لیے، مجھے یقین ہے میں نے حرام پیسوں کے لیے کیے، تو شاید اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے میری ان دکانوں کی حفاظت کی، اور اس عذاب کے وقت اور اس مصیبت کے وقت کہ جہاں بہت سارے لوگوں کے دکانیں زمین بوس ہو گئے، مارکیٹیں تباہ و برباد ہو گئے، ہوٹل کے ہوٹل جو ہے تباہ و برباد ہو گئے، اور اللہ رب العالمین نے مجھے اس مصیبت سے جو ہے بچایا۔ تو میرے بھائیوں، جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور جب وہ نیک عمل کرتا ہے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نیک اعمال ضائع نہیں کرتا۔ آج لوگ دیکھتے ہیں کہ نیک عمل ہیں تو شاید اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا، دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہیں، دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے، نیک عمل کا، صالح عمل کا، ایمانداری کا، سچائی کا دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے، اور بے ایمانی کا، منافقت کا، دروغ گوئی کا، جھوٹ فریب، اس کا دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب۔ کوئی بھی نیک عمل ہو، صالح عمل ہو، چھوٹی سی نیکی ہو، وہ فائدے سے خالی نہیں، دنیاوی لحاظ سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی، اور کوئی بھی گناہ ہو وہ نقصان سے خالی نہیں۔ واقعہ جو سبق آموز واقعہ ہے، جو عبرتناک واقعہ ہے، جس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، جسے حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخی دمشق میں لکھا ہے، یہ تاریخی واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک فقیر آدمی تھا، ایک غریب آدمی تھا، اس کے پاس ایک خچر تھا، اور وہ اس خچر کے ذریعے دمشق سے لوگ جو ہیں وہ زیدانی کی طرف انہیں لے جاتے ہیں اور ان سے کرایہ وصول کرتے ہیں، اور خچر کے کرایہ پر وہ اپنی زندگی کا گزر بسر کرتے تھے۔ نیک آدمی تھا، نمازوں کا پابند تھا، ذکر و اذکار کا پابند تھا، اس کی اور کوئی ذریعہ معاش نہیں تھی، صرف اس کے پاس یہ ایک خچر تھا۔ اس نے کہا کہ ایک مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوا، اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں نے ایک شخص کو دمشق میں سوار کیا خچر پر، اسے زندانی لے جانا تھا، راستے میں اس نے کہا کہ اس راستے سے ہم نے نہیں جانا، اس راستے سے جانا ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، وہ راستہ تو مجھے معلوم ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں، وہ راستہ مجھے معلوم ہے اور زیادہ قریب ہے، اسی سے جانا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ زیادہ قریب راستہ تو یہ ہے جو مجھے معلوم ہے، وہ راستہ تو مجھے معلوم نہیں ہے۔ کہا نہیں، اسی سے جانا پڑے گا۔ کہا اس راستے سے جو ہے وہ
چل پڑے۔ آگے جا کر جو ہے ایک دشوار گزار راستہ آیا جو ہے ایک وادی کے قریب تھا۔ کہاں میں نے وہاں پہ چند لاشیں بھی دیکھی۔ وہاں جو ہے اس شخص نے کہا کہ رک جاؤ، میں رک گیا۔ وہ جو ہے سواری سے نیچے اترا اور اس نے مجھ پر چھری سے حملہ کیا، لیکن اس کا وار جو ہے وہ ختم ہوا اور میں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اب میں آگے اور وہ میں نے پیچھے، میں بھی بہت تھک گیا۔ میں نے اسے کہا کہ اللہ کا خوف کرو، مجھے قتل کر کے کیا حاصل کرو گے؟ جو میرا خچر ہے، خچر پر جو میرا سارا سامان لگا ہوا ہے، وہ سامان بھی آپ کا، میرا خچر بھی آپ کا، لیکن میری جان بخش دو، مجھے کچھ نہ کہو۔ کہا نہیں، وہ تو ہے ہی میرا، آپ کا خچر تو ہو گیا ہے میرا، اس پر جو سامان ہے وہ بھی میرا ہے، لیکن تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، میرے لیے پھر خطرہ بنے گا، میں نے اتنے لوگوں کو یہاں پہ قتل کیا ہے، تجھے کیسے زندہ چھوڑوں؟ کہا کہ جب میں بھی بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، وہ بھی میں نے اسے کہا چلو ٹھیک ہے، مجھے قتل ہی کر دو، لیکن مجھے ایک موقع دو کہ میں صرف 2 رکعت نماز پڑھوں۔ کہا چلو جلدی پڑھو۔ کہا میں نماز پہ کھڑا ہوا، میں نے تکبیر کہی، دعائے استفتاح پڑھی، اب میری زبان پر قرآن مجید کا ایک حرف بھی نہیں آ رہا ہے، خوف و ہراس ہے کہ کہاں سے میں قرآن مجید کی تلاوت کروں، کوئی سورت بھی یاد نہیں آ رہا، اور وہ شخص جو ہے وہ اپنی چھری لے کر کھڑا ہے کہ جلدی نماز پڑھو، جلدی نماز پڑھو۔ پھر کہا کہ میری زبان پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ جاری کر دی، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو بے چار کی دعا قبول کرتا ہے، کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے اور اس پر آئی ہوئی مصیبت کو ٹھال دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، وہ کون ہے؟ جب میں نے سورۃ النمل کی یہ آیت پڑھی، کہا کہ میں نے اچانک دیکھا کہ وادی کے جو ہے منہ سے ایک گھڑ سوار جو ہے وہ نمودار ہوا اور اس کے پاس ایک نیزہ تھا اور اس نے نیزہ اس شخص کو مارا اور وہ نیزہ آ کر اس کے دل میں پیوست ہو گیا اور وہ شخص جو ہے وہ قاتل وہ مر گیا۔ پھر میں بعد میں اس گھوڑے سوار سے پوچھا تھا کہ آپ کون ہو، اللہ کے لیے مجھے بتائیے کہ آپ کون ہو۔ اس نے کہا مجھے اس ذات نے بھیجا ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے، جو پریشان حال کی دعا قبول کرتا ہے۔ کہاں وہ گھڑ سوار وہاں سے چل کر یہ تاریخی دمشق کا یہ واقعہ اس بات پر دلیل ہے کہ جب مصیبت آتی ہے اس مصیبت کو ٹالنے والا، دور کرنے والا، اسے نجات دینے والا صرف ایک اللہ رب العالمین ہے، اور یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کے نیک اعمال جو ہے وہ قبول فرماتا ہے، اور جو بھی شخص نیک اعمال کرتا ہے پھر نیک اعمال میں بالخصوص نمازوں کی پابندی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں قدرت کی نشانیاں عیاں ہیں، بالکل واضح۔ دیکھو غریب لوگ جو ان اعمال پر یقین رکھتے ہیں، جو دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں، آپ بھی تم نے مشاہدہ کیا، آج بھی مشاہدہ کیا کہ ماشاءاللہ جہاں پہ غریبوں کے علاقے ہیں، مسجدیں کھلی تھیں اور لوگ آ رہے تھے، نمازوں کی پابندی کر رہے تھے، دعائیں پڑھ رہے تھے، ان پر کسی قسم کے کرونا کا حملہ نہیں ہوا، اللہ آئندہ کے لیے بھی بچائے۔ لیکن ایسے لوگ جو مالدار تھے اور جنہوں نے اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ کر دیا تھا اور بالکل محفوظ بند ہو گئے تھے کہ بھائی نکلیں گے تو ہمیں کرونا لگے گا، وہ کرونا ان کے گھروں کے اندر گھس گیا اور جو ہے ان پر کرونا لگا۔ دیکھو میرے بھائیوں، جنہوں نے بہت احتیاط کی، بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ کس قسم کی انہوں نے احتیاطیں کی، اس کے باوجود ایسے چند واقعات میرے پاس موجود ہیں جو بتائے گئے ہیں مجھے کہ ایسے لوگوں کو کرونا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بیماریوں سے بچانے والا صرف ایک اللہ رب العالمین، ورنہ یہاں پہ جو ہے وہ سارے بیمار جو ہے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اب بھی ہم جو ہے محفوظ ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھیں اور اللہ رب العالمین ہمارے ایمانوں کو اسی طرح جو ہے وہ رکھیں۔ میرے بھائیوں، یہ اعمال جو ہیں جو بتائے جاتے ہیں انہیں توجہ سے سننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اعمال میں ایک نماز کی پابندی، پھر ان میں بھی بالخصوص فرض نمازوں کی جو ہے دائمی پابندی، اور فرض نمازوں کے پہلی اور بعد ما قبل اور ما بعد کی سنتوں کو جو ہے باقاعدگی سے ادا کرنا، پھر اسی طرح تہجد کی نماز کو بھی ادا کرنا کہ تہجد کی نماز نفل نماز ہے لیکن اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔